السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ عمران خان کے جو قریبی ذرائع تھے، بہت قریب، جس میں نعیم الحق مرحوم صاحب، اون چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور زلفی بخاری صاحب اور سرکاری لیول پر شہزاد اکبر صاحب بھی تھے، فرح گوگی صاحبہ، یہ بہت قریبی فیکٹرز میں شمار کیے، بہت قریب تھے عمران خان کے۔ یعنی عمران خان تھے، ادھر زلفی بخاری بہت خاص آدمی تھے۔ زلفی بخاری کا سیکنڈ تعلق تھا بشرا بیوی سے، بہت گہرا۔ تو عمران خان، زلفی بخاری، بشرا بیوی، عمران خان اور آپ کے شہزاد اکبر اور اعظم خان بھی بہت آدمی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے اون چودھری جو عمران خان کے ساتھ بالکل سائے کی طرح ہوتے تھے، اسی طرح سے عمران اسماعیل اور نعیم الحق صاحب۔ تو اور اس کے بعد سب سے اہم فرنٹ پہ تھے، جو کندھوں پہ چڑھے ہوئے تھے، وہ مراد سعید صاحب تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، میں تو خیر بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے جب بھی انٹرویو لینے گیا ہوں عمران خان صاحب کہتے تھے مجھ سے کہ آئیے، اور دوسرے اینکر بھی بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھے۔ میں نے کہا نہیں، میرا کام انٹرویو لینا، میں نے لے لیا، میں جا رہا ہوں۔ ہاں، کچھ چیزوں پہ انٹرویو کے دوران بات چیت ہوتی تھی، اس میں میں بہت سی چیزیں ان کو کہتا بھی تھا، آبزرو بھی کرتا تھا۔ تو اون چودھری تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کھڑے ہیں اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اور عمران خان کے اہم ترین راز کو افشاں بھی کر رہے ہیں، لیکن چھپا کے۔ ابھی بہت سی چیزیں ان کے پاس ہیں، بقول ان کے جو میں نے بات کی۔ نعیم الحق مرحوم صاحب اس دنیا سے چلے گئے، جاتے ہوئے انہوں نے 3 آدمیوں کی نشاندہی کی تھی۔ گئے ہوئے ہیں تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اور نہ میں بولنا چاہتا ہوں، نہ میں نے بولا ہے۔ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ حق اور سچ آپ کے سامنے لاؤں۔ عمران اسماعیل، زلفی بخاری اور اون چودھری، تینوں کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے یہ 3 لوگ جو ہیں عمران خان کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چلے گئے اس دنیا سے۔ اب رہی بات زلفی بخاری صاحب، کہاں ہیں زلفی بخاری صاحب؟ جب عمران خان حکومت میں تھے تو ایسا لگتا تھا کہ زلفی بخاری، بلکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جب گئے تو زلفی بخاری، آرمی چیف جنرل باجوہ بھی پیچھے کھڑے ہیں زلفی بخاری کے۔ زلفی بخاری بین الاقوامی دنیا میں بہت اہم ہو گئے۔ مثلا اہم ترین جو عمران خان آپ کے وزٹ کرتے تھے، اس میں زلفی بخاری بہت ہی اہم آدمی تھے، منسٹر بنا دیا گیا۔ تھے کیا زلفی بخاری، ہیں کیا، ان کی اوقات کیا ہے؟ جب ان کی اوقات انہیں بتائی گئی تو انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی، اپنے پسند کے اینکروں کے پاس بیٹھ کر میڈیا کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ اب آپ کہاں ہیں آج کل، کہاں ہیں؟ آئیے دیجیے نا دھمکی۔ اب آپ اشتہاری ہو چکے ہیں، 190 ملین پاؤنڈز پہ تو آپ اشتہاری ہیں ہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنی جو آپ کا ایک کئی آف شور کمپنی تھی، جس کے اوپر خود جو نیب کے اس وقت کے ڈپٹی جو وہ تھے ڈائریکٹر تھے، بلکہ ڈی جی تھے، جو ڈی جی تھے، انہوں نے آپ کی پوری کی پوری چٹا کٹا کھول کے رکھ دیا تھا کہ آپ کی 3 آف شور کمپنی ہے، جس میں آپ کی بہت بڑا آپ نے اس میں پیسہ چھپایا ہوا ہے۔ آپ لوگ ارب پتی کب بنے؟ جب آپ کے اہم ترین جو کزنز ہیں وہ تو بتاتے ہیں، خود اخبارات بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو اسمگل کیا گیا، بین الاقوامی دنیا میں بھیجا گیا، مزدوروں کے نام پر وہاں پر آپ کو بیچا گیا، اور پھر وہ پیسے آئے، اس کے بعد آپ کو پھر انگلینڈ، کیونکہ اس کے بعد ضیاء الحق نے آپ کے خلاف ایف آئی آر کاٹی اور آپ کے پیچھے لگے، آپ بھاگ گئے انگلینڈ۔ پیپلز پارٹی نے آپ کو سپورٹ کیا، پیپلز پارٹی نے اپنے مفاد کے لیے کیا۔ آپ کے یہ پیسے انگلینڈ گئے، پھر وہاں سے ڈسپچ ہوئے، آف شور کمپنی میں گئے۔ تو زلفی بخاری صاحب اس کے بعد عمران خان کے دور میں آپ عمران خان کے قریب کیوں ہوئے، میں بتاتے ہوئے مجھے گھن آتی ہے، میں بولنا نہیں چاہتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان کے قریب ترین لوگ ہیں، جائیں قبر میں نعیم الحق سے پوچھ لیں، اون چودھری سے پوچھ لیں،
اور لوگوں سے پوچھ لیں کیا کہتے ہیں. میں اس گن میں کبھی نہیں جاتا. تو عمران خان کے قریب آپ کیوں تھے, بشرا بی بی کے قریب آپ کیوں ہوئے, پھر اربوں اور خربوں کی زمینوں کے دستراز کیا ہوئے, اور پھر ظاہر ہے بہت سی چیزوں میں وائٹ کالر کرائمز ہوتا ہے, آپ پکڑے نہیں گئے, اور نیب کا جو یہ اپ شور کمپنی کا بالکل تیار ہو چکا, اور پھر وزیر اعظم نے پرسنل انٹرسٹ لیا کیونکہ آپ ان کے بہت خاص آدمی تھے. ہم لوگوں پر, میڈیا والوں پر بجلی گرائی گئی, ان کو نوکری سے نکالا گیا کیونکہ ہم نے انگلی اٹھا دی تھی آپ کی طرف, اور آپ نے پھر چند پلانٹڈ اینکرز کے سامنے بیٹھ کر اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. اگر آپ میں اتنی سچائی تھی تو آتے, ہم تو بلا رہے تھے, آن ایئر بھی ہم نے کیا, ریکویسٹ بھی بھیجا, ای میل بھی بھیجا, آپ کو واٹس ایپ بھی کیا. آئیے اپنی جسٹیفیکیشن دیجیے, اگر آپ غلط نہیں ہیں تو آپ بتا دیں. آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کر ہمیں حقائق اور سچ پر پکڑنے کے بجائے آپ نے دوسروں کے پلانٹڈ پروگرام میں جا گئے ہوں گے. آپ عمران خان کے رائٹ ہینڈ تھے تو بہت سے چینلز تو ان کے ایما پہ چل رہے تھے, تو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کی. آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج آپ اشتہاری ہیں, اشتہاری. آپ نے اپنے کزن کے اوپر الزامات لگا دیا, آج وہ سرخرو ہو رہا ہے, بھاگے ہوئے ہیں. تو زمینیں ضبط ہو رہی ہیں, اثاثے ضبط ہو رہے ہیں آپ کے, اور پتہ نہیں کیا کیا ضبط ہو رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں اور ہیں. اگر آپ پکڑے جاتے, ابھی آپ ہوتے, تو آپ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے قانون میں, آئین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی اصلیت کو اور عوام کے سامنے لاتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک سلسلہ ہو گیا. تو زلفی بخاری کے اوپر کئی قسم کے کرائمز ہیں, صرف اخلاقی کرائمز بھی ہیں, فائنینشیل کرائمز بھی ہیں, سیاسی کرائمز بھی ہیں, اور بہت سارے کرائمز ان کے اوپر ہیں. عمران خان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں, 3 آدمیوں کے لیے وہ خطرہ ہے. ایک خود عمران کے لیے, ایک جنرل فیض کے لیے, اور ایک بشرا بی بی کے لیے. 3 شخصیات کے لیے جو خطرہ ہے وہ شخصیت ہے مراد سعید صاحب. مراد سعید صاحب کے بارے میں نے بتایا کہ وہ کہاں ہو سکتے ہیں. مراد سعید صاحب کو پیغامات پہنچتے تھے جنرل فیض کے ذریعے. جنرل فیض کا بہت اچھا انٹریکشن تھا افغانستان میں بھی. میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آفٹر آل وہ ڈی جی آئی رہے ہیں, تو ان کی بہت لمبی ہاتھ تھی. اور کس کے پاس مراد سعید ٹھہرے ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. مراد سعید, عمران خان, مراد سعید جس دن پکڑے جائیں گے, عمران خان کے وہ ریحام خان کے بقول ریحام خان کے, اور جو چلے گئے لوگ اس دنیا سے, اور کہ مراد سعید جس دن پکڑے جائیں گے اس دن یہ 3 شخصیت کے اہم ترین راز سامنے آئیں گے. آپ کو پتہ ہے عمران خان نے اپنا کیا کہتے ہیں سیاسی جو اپنا سیاسی کیا کہنا چاہیے اپنا سیاسی سیکنڈ کہہ لیں یا جانشین, ہاں وہ مراد سعید تھے. تو مراد سعید تو ایسی شخصیت ہیں کہ یہ پکڑے گئے تو بشرا بی بی, جنرل فیض اور عمران خان کا بہت بڑا گٹھ جوڑ بھی اور ثبوتوں کے سامنے آئے گا. اور عمران خان اہم پیغام جاتے جاتے ابھی جو بند ہوا ان کا سارا چیپٹر, اس سے پہلے مراد سعید کو دے چکے تھے کہ آپ کسی بھی صورت میں پکڑے مت جائیے گا, اور وہاں سے کسی بھی صورت میں نکلیے گا مت جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا ہے. اور ظاہر ہے مراد سعید آتے تھے پاکستان, پھر چلے جاتے تھے, آتے تھے پاکستان, تو یہ میسج تھا کہ پاکستان نہ آئے. لیکن جس دن بھی مراد سعید اس دھوکے میں پاکستان آ گئے کہ میں سیف ہوں اور کلک ہو گیا, اس دن مراد سعید پکڑے جائیں گے. اور ان 3 شخصیات کے تو راز بہت اہم ترین افشاں ہوں گے, لیکن باقی اہم ترین راز بھی جو ایڈمنسٹریٹولی بہت سارے کام ہوئے, اور وہ پنی گالا میں جو بہت بڑے بڑے پروگرامز بنے, اور خاص طور پہ زلفی بخاری اور مراد سعید بتائیں گے کہ ٹرمپ کے حوالے سے اور کیا کشمیر ایشوز پر کس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جی میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. وہ تمام چیزیں, اہم ترین چیزیں پاکستانی عوام تک آ جائے گی. دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.